بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم کلاس 8 کی سبجیکٹ جیوگرافی کے چیپٹر نمبر 2 میں سے آج ہم لیکچر لیں گے آپ کا۔ اس میں جو آپ کا ٹاپک ہے وہ ہے لینڈ فارمز میڈ بائی ریور۔ دریا کے ذریعے زمین پر جو خد و خال میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں لینڈ فارمز میڈ بائی ریور۔ اب جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ ریور از این امپورٹنٹ ایجنٹ آف لینڈ فارم چینج۔ زمین پر زمینی اعتبار سے زمین کے خد و خال میں جتنی بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں ان میں سب سے بڑا جو ایجنٹ ہے، جو سب سے اہم ایجنٹ ہے وہ دریا ہے، کیونکہ دریا ایسی ریور واٹر باڈیز ہیں کہ جو تقریباً ہر ملک کے تقریباً پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو جہاں جہاں سے دریا گزرتے ہیں، دریا کا پانی گزرتا ہے، وہاں سے زمین کے خد و خال میں، زمین کے نقوش میں، لینڈ فارمز میں تبدیلی آتی ہے۔ تو کسی بھی خطہ ارض پر جتنی بھی زمینی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں ان میں سب سے زیادہ جو فیکٹر کام کرتا ہے وہ ریور ہوتا ہے۔ ریور اسپیشلی ایسے علاقوں میں کہ جہاں پر بارشیں سارا سال ہوتی ہیں، تو ایک تو بارشوں کی وجہ سے دریاؤں میں پانی کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گرمیوں میں جب گلیشیئرز میلٹ ہوتے ہیں، پگھلتے ہیں، تو ان کے پگھلنے سے بھی جو پانی بنتا ہے وہ بھی الٹیمیٹلی دریاؤں کی شکل میں ہی فلو کرتا ہے، علاقوں میں سے گزرتا ہے۔ تو کسی بھی دریا میں جتنا زیادہ پانی ہوتا ہے یا جتنی زیادہ اس کی رفتار ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ اس کی ایروژن ہوتی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایروژن کیا ہوتی ہے۔ ایروژن کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ پھوٹ ہونا، کسی بھی چیز کی ٹوٹ پھوٹ ہونا۔ یہاں پر چونکہ ہم لینڈ فارمز کو ڈسکس کر رہے ہیں تو یہاں ٹوٹ پھوٹ سے مراد یہ ہے کہ زمینی جو ساخت ہے اس میں جب ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے تو اس کو ہم ایروژن کہتے ہیں۔ اور وہ ٹوٹ پھوٹ کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ پانی کے ذریعے ہو سکتی ہے، گلیشیئرز کے ذریعے ہو سکتی ہے، ہوا کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ تو آج کا جیسا کہ ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم نے ریورز کے وجہ سے جو لینڈ فارمز بنتی ہیں ہم نے ان کو ڈسکس کرنا ہے۔ تو ہم پانی سے ہونے والی جو لینڈ فارمز ہیں، چینجز ہیں، ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو بتایا کہ ریور از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر کہ جس کی وجہ سے زمین پر زمینی خد و خال میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایروژن کیا ہے؟ ٹوٹ پھوٹ۔ پانی کی وجہ سے جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اس کو ہم ایروژن، واٹر ایروژن کہتے ہیں۔ تو ایروژن کیا ہے؟ وین اے ریور بریکس دا راکس کمنگ ان ہز وے۔ جب دریا کا پانی پہاڑوں سے چلتا ہے ایک ندی کی شکل میں، نالوں کی شکل میں، بالآخر دریا کی شکل اختیار کرتا ہے، تو پہاڑی علاقوں میں چونکہ پانی اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو وہاں اس کی رفتار بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اور پانی کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو پانی کی مقدار زیادہ ہونے سے اور اس کی رفتار بہت زیادہ ہونے سے یہ جس جگہ سے گزر رہا ہوتا ہے اس کے راستے میں جو بھی چٹانیں آتی ہیں یہ ان کی جو فرش ہوتا ہے، جو نیچی تہہ ہوتی ہے، اس کی مٹی اور پتھروں کو بھی توڑتا ہوا پانی اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ پھر جو سائڈوں پر راکس ہوتی ہیں یہ ان کو بھی توڑتا ہے اور ان سے بھی حاصل شدہ مواد جو ہوتا ہے مٹی یا پتھروں کی شکل میں اس کو لے کر اپنے ساتھ چلتا ہے۔ اب جیسے جیسے پانی کے اندر ٹوٹی ہوئی چٹانیں، پتھر شامل ہوتے ہیں تو پانی کی جو ایروژن ہوتی ہے اس میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اور زیادہ شکست و ریختہ کرتا ہے اور زیادہ مقدار میں چیزوں کو توڑتا ہے، لہذا اس کی رفتار میں، اس کی ایروژن میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ ایروژن کیا ہوتی ہے کہ جب دریا کا پانی جس راستے سے گزرتا ہے اس کے راستے میں جو بھی راکس آتی ہیں یہ ان کو توڑتا پھوڑتا ہے اور اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے مٹی اور پتھروں کی شکل میں۔ تو اس پروسیس کو ہم ایروژن بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وین اے ریور بریکس دا راکس کمنگ ان ہز وے، دس پروسیس از کالڈ ایروژن۔ اس کے بعد ہے ٹرانسپورٹیشن۔ اب دریا کے پانی نے جن چٹانوں کو توڑا مٹی اور پتھر کی شکل میں، وہ چٹانیں جو ہیں ٹوٹ پھوٹ کر پانی کے اندر شامل ہو گئیں۔ اب چونکہ پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر رہا ہے اور اس کی رفتار بہت زیادہ ہے
تو وہ جو مواد ٹوٹا ہوا ہوتا ہے وہ پانی کے ساتھ ہی فلو کرتا ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ تو اس پروسیس کو کہ جس میں پانی ٹوٹی ہوئی چٹانوں کے مواد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر فلو کر جاتا ہے، اس کو ہم ٹرانسپورٹیشن کہتے ہیں۔ ٹرانسپورٹیشن کا ویسے بھی بچوں اگر ہم انگلش میں اس کا ترجمہ کریں تو وہ یہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچا دینا، ٹھیک ہے، ٹرانسپورٹیشن۔ تو یہاں بھی دریا کا جو پانی ہے وہ ایروژن کر کے اس تمام میٹیریل کو ایک جگہ سے، یوں کہہ لیں کہ پہاڑی علاقوں سے وہ زیادہ تر میدانی علاقوں میں لا کر چونکہ اس کو ڈپازٹ کر دیتا ہے، تو پہاڑی علاقوں کا جو ٹوٹی ہوئی چٹانیں مٹی ہوتی ہے وہ میدانی علاقوں تک پہنچ جاتی ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچ جاتی ہے۔ تو اس پروسیس کو ہم ٹرانسپورٹیشن بولتے ہیں۔ بچوں اس کے بعد آ جاتا ہے ڈیپوزیشن۔ ڈیپوزیشن کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دینا۔ اب دریا جب پہاڑی علاقوں سے چلتے ہیں اور چٹانوں کو توڑتے پھوڑتے ہیں، ان کا مواد ان کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے پہاڑی علاقوں سے یہ دریائے میدانی علاقوں میں پہنچتے ہیں۔ تو اب چونکہ میدانی علاقوں میں آ کر ایک تو جو ڈھلوان ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، نمبر دو یہ پھیل جاتے ہیں، ان کی جو گزرگاہ ہوتی ہے وہ پھیل کر چوڑی ہو جاتی ہے۔ ان دو وجوہات کی بنا پر دریا کے پانی کی رفتار جو ہے وہ سست ہو جاتی ہے، لہذا رفتار کم ہو جانے کی وجہ سے وہ تمام پتھر اور مٹی جو پانی کے اندر شامل ہوتے ہیں بھاری ہونے کی وجہ سے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، اور یوں پہاڑوں سے آیا ہوا تمام ایروڈڈ میٹیریل میدانی علاقوں میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جگہ بہ جگہ وہ ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس پروسیس کو ہم ڈیپوزیشن بولتے ہیں، ٹھیک ہے بچے۔ اب یہ تین ڈیفینیشنز ہیں، ایسی کانسیپٹس ہیں کہ جن کا اگر آپ کو سمجھ ہوگی تو آپ کو فردر جب ہم ڈسکس کریں گے کہ ریورز کے ساتھ کون کون سے لینڈ فارمز بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان تینوں کے سمجھ لینے سے ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ ریورز جو لینڈ فارمز بناتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک ریورز ایروجنل لینڈ فارمز، یعنی ایسی لینڈ فارمز جب دریا کا پانی ٹوٹ پھوٹ کرتا ہے، توڑ پھوڑ کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو نئے لینڈ فارمز بنتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ریورز ایروجنل لینڈ فارمز۔ اور جب یہی ریورز اس ایروڈڈ میٹیریل کو میدانی علاقوں میں آ کر ڈپازٹ کرتے ہیں تو اس سے جو لینڈ فارمز بنتی ہیں ان کو ہم ریورز ڈیپوزیشنل لینڈ فارمز بولتے ہیں۔ تو انہی دونوں کانسیپٹ کو اگلے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے، مگر ان دونوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ایروژن، ٹرانسپورٹیشن اور ڈیپوزیشن جو میں نے آپ کو بتائی اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو سمجھ ہونی چاہیے۔ تو ابھی آخر میں اس کو سم اپ کرنے کے لیے میں ایک دفعہ پھر ان کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ایروژن کیا ہے؟ when a river breaks the rocks coming in his way, this process is called erosion. Transportation, when river transports the eroded material, this process is called transportation. Deposition, when river deposits the eroded material in plains, then this process is called deposition. اور اس کے ایروژن اور ڈیپوزیشن کے نتیجے میں جو لینڈ فارمز بنتی ہیں وہ ایروژن لینڈ فارمز اور ڈیپوزیشن لینڈ فارمز ہوتی ہیں، جن کو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔